ہمارے مزاج تھوڑے سے جو ہیں وہ ناساز ہو چکے ہیں، کیونکہ انفلیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہر چیز کے دام اتنے زیادہ آسمانوں پر جا چکے ہیں کہ اس وقت میرے خیال میں ایک اگر کنزیومر کی ہم بات کریں تو کنزیومر اینڈ کے اوپر تو بہت ہی بربادی چل رہی ہے. لیکن ہم آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے انڈسٹریز کی، معیشت کہاں کھڑی ہے. ڈالر اگر اسٹیبل کچھ عرصے کے لیے ہوا بھی ہے تو اس کے کوئی خاطر خواہ ہمارے سامنے نتائج نہیں آ پا رہے ہیں، کیونکہ گولڈ کی اس وقت ویلیو تقریباً 2.5 لاکھ روپے پر تولہ پر جا چکی ہے. دیکھیے، ایک تو بات یہ درست ہے کہ انفلیشن ان 3 سالوں میں 2023 کا سال ختم ہوا تو 29% ایوریج کر رہی تھی. آن ٹاپ آف دیٹ 23.4% 2024 کے مالیاتی سال میں ہوئی، اور اگلے سال میں بھی 12 سے 14% ایٹ لیسٹ انفلیشن، یعنی کہ 2025 مالیاتی سال جو شروع کر رہے ہیں، رہنے کی امید ہے. سو اگر قیمتوں کا بڑھنا 29، 24 اور پھر 14، یعنی کہ آن ٹاپ آف 29 اتنا بڑھا اس طرح ہو تو ہر کنزیومر کو تکلیف ہو رہی ہے. اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. اس کی یہ ایک ملٹی ڈیمینشنل ایشو ہے. ایک ہم نے کوشش کی ہے کہ انٹرنیشنل انفلیشن جو ہے اس کو روکیں، اور اس کے لیے روپے کی قدر اگر آپ دیکھیں تو جو آپ نے اسٹیبلٹی کی بات کی اس کا کچھ عنصر جو ہے اس میں پلے کر رہا ہے. آپ سوچئے روپیہ اگر 325 روپے پہ ہوتا ہے اس وقت، تو جو تیل کی قیمت ہے وہ یہاں سے اور 40-50 روپے زیادہ ہوتی تو انفلیشن اور بڑی ہوئی ہوتی. تیل یوز ہوتا ہے بجلی بنانے میں بھی، تو بجلی کی قیمت بھی اور بڑی ہوئی ہوتی. تیل سے ٹائیڈ اپ ہے گیس کی قیمت، تو گیس کی قیمت بھی بڑی ہوئی ہوتی. اگر ٹرانسپورٹ سے ٹائیڈ اپ ہے تو اجناس کی قیمت بڑھتی. سو یہ تو ایک چیز ہے. سو اس سے کچھ آپ کو سنبھالا ملا ہے. پھر یہ ہے کہ پاکستان میں جو اصل بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مالیاتی خسارے ہیں، جب گورنمنٹ بورو کرتی ہے چیزیں تو اتنی ہی بن رہی ہیں. جب گورنمنٹ بورو کرتی ہے تو روپیہ جو ہے وہ مارکیٹ میں زیادہ آتا ہے. جب روپیہ زیادہ آتا ہے تو انفلیشن بڑھتی ہے. یہ مطلب یہ کلیدی گفتگو ہے. تو اگر آپ نے اپنے مالیاتی خسارے، یعنی کہ گورنمنٹ کے خرچے اور گورنمنٹ کی ٹیکسز، ان کو نہ ٹھیک کیا تو انفلیشن کبھی بھی کلی طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتی. پاکستان کی پیداواری صلاحیت بھی کمزور ہے. پاکستان کی انرجی ایفیشنسی از پور. اور میں یہ مطلب ہارش ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں، جو ملک 600 ارب کے خسارے کر رہا ہو، لائن لاسز، TND لاسز، ریکوریز نہ ہو رہی ہوں، پاکستان کا جو UFG جو گیس کے لاسز ہیں وہ اپنی جو 7.5-8% اگر دنیا میں ہوتے ہیں اور ہم اس سے بہت بڑھ کے کر رہے ہوں. سو اوور آل ایک ان ایفیشینٹ سسٹم ہے جو کہ ڈرائیو کر رہا ہے اس کو. پھر ہمارا جو کنزیومر ہے وہ بہت ہی کنزیومر اورینٹڈ ہو گیا ہے، کنزمپشن اورینٹڈ سوسائٹی بن گئی ہے. پاکستان میں سیونگز کا رجحان کم ہے، اور سارے پیسے جو ہیں ان کو لٹا دینے کا جو رجحان ہے وہ زیادہ ہے. اور سیونگز کرتے بھی ہیں تو کمال کی بات یہ ہے کہ پلاٹ خرید لیتے ہیں، یا جیسے آپ کو سونے کی قیمت معلوم ہے سونا خرید لیتے ہیں. یہ دونوں ان پروڈکٹیو چیزیں ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں جوتی بنا کے پاکستان میں زیادہ جوتیاں بیچنا چاہتا ہوں. جوتیاں تو ہم پھر بھی چائنا سے ہی منگوا لیتے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی ڈیپ روٹڈ مسئلہ ہے، اور یہ اتنی آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے. جب تک ملک کی پیداواری صلاحیت نہیں بڑھے گی، جب تک مالیاتی خسارے نہیں ٹھیک ہوں گے، جب تک انرجی سیکٹر ایفیشنسیز نہیں آئیں گی. اگر کوئی آپ کو چھوٹی سٹوری اس کی سنا رہا ہے، دیٹ از ایبسولوٹلی نیور اینڈ ناٹ دا کریکٹ سٹوری آف انفلیشن. ہم نے اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کی ڈیمانڈ کو تقریباً توڑ کر، آپ دیکھیں نا، گاڑیوں کی قیمت بڑھی، گاڑیوں کی ہم نے فائنینسنگ کو روکا تو گاڑیاں بکنی کم ہو گئیں. تو اس سے ایک ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم انفلیشن کو ڈیمانڈ سائڈ پہ مینج کر لیں، جو کافی حد تک مینج بھی ہو گئی ہے. کہاں 29% تھی، اب میں کہہ رہا ہوں 13-14% قیمتیں بڑھیں گی. بٹ فار این ایوریج کنزیومر دس از این انکمفرٹیبل سیناریو. اب یہ سارے کام ان کا نہ IMF سے تعلق ہے، نہ ہی کسی باہر کی ایجنسی سے تعلق ہے، نہ ہی باہر سے جا کر پروگرام لکھوانے سے تعلق ہے. ایگری یونیورسٹیز ہیں، انہوں نے جا کے پیداواری صلاحیت کو ٹھیک کرنا ہے. ہمارے ادارے ہیں PARC، اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی ایک ادارہ بنایا ہے، وہ بھی کام کر رہا ہے LIMS کے نام سے، لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹمز. یہ سارے کام جب کریں گے، جب ویٹ کی قیمت کم ہوئی اس سال، کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس کی سپلائی بڑھی. سو یاد رکھیے کہ یہ ہے کلیدی مسئلہ انفلیشن کا جو ہم نے حل کیا. خاقان صاحب، آپ نے IMF کا ذکر کیا یہاں پر، تو IMF کی رپورٹ میں عالمی معیشتوں کے حوالے سے رپورٹ جاری کی ہے، جس میں عالمی پیداوار محدود ہونے کے سمیت مہنگائی میں اضافے کا خدشہ بھی جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس رپورٹ کو؟ میں پاکستان کے حوالے سے آپ کے تاثرات جاننا چاہ رہا ہوں. جنیرکلی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جنیرکلی اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنلی اب ایک جو ریٹ کا رائزنگ سائیکل تھا، جس کو آپ اسٹیٹ بینک کا ریٹ آسان لفظوں میں کہتے ہیں، دنیا بھر کے جو سینٹرل بینکس تھے
وہ اب ٹوٹنے والا ہے. انفلیشن پیک کر گئی تھی فار ایگزامپل US میں 9% پہ, اب دوبارہ ٹرینڈنگ ہے ڈاؤن, آئی تھنک 3-3.5% پہ آ گئی ہے. تو جو مانیٹری ٹائٹننگ کا سائیکل تھا وہ تبدیل ہونے والا ہے. مانیٹری ٹائٹننگ رہے گی بٹ آئی تھنک ریٹس کم ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ پاکستان کے لیے ایک تھوڑی سی اچھی خبر اس لیے ہے کہ دنیا بھی 3.3% پہ گرو کرے گی, انفلیشن کم ہوگی, کنزیومر ہیز ہیلڈ ویل ان ویسٹرن کنٹریز. تو جو پاکستان کا ایکسپورٹ پوٹینشیل ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا. اگین ہمارا جو دنیا سے تعلق ہے وہ ایک طرح سے ہم چیزیں خریدتے ہیں اور ایک طرح سے بیچتے ہیں. جو بیچنے والی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ $25 ارب کی ایکسپورٹ پوٹینشیل ہے ٹیکسٹائل کا. دس از ایگزیکٹلی واٹ دی ٹیکسٹائل مشینری ان دا ملک جو سیٹ اپ ہوئی ہے ان دا کنٹری جو ہے اس کے فگرز جب میں دیکھتا ہوں, پر ایکسپورٹ کیا ہوئی 16.5 ارب. سو کیا وجوہات ہیں کہ یہ ہم نہیں کر پا رہے؟ اس کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کو لوکل ڈاکٹرز لے کر ٹیمیں بنا کر پرائیویٹائزیشن, پاکستان کی انرجی سیکٹر, پاکستان کی بجٹنگ, پاکستان کے ٹیکس ریفارم اور پاکستان میں کاروبار کی آسانیاں یعنی کہ ڈی ریگولیٹ کرنا, پاکستان کو پیداواری صلاحیت بڑھانا, یہ سب کام کریں گے. دنیا تو کھلی پڑی ہے اب اور دنیا بہتر ہوتی چلی جائے گی. میرے خیال میں اگلا سال مانیٹری ایزنگ کا ہوگا, گروتھ کا ہوگا, بہتر حالات ہوں گے دنیا میں. ہم مشکل جو دور ہے اس میں سے نکل آئے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے جو کروڈ آئل ہے جو ہم تیل خریدتے ہیں اس کی قیمت بھی میرا خیال ہے 15-18% پچھلے ایک سال میں بڑھی ہے, بیکاز دنیا کھلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہ ایک اوور آل سیناریو. پاکستان آج بھی یو ہیو باٹ ٹائم اینڈ بریدنگ اسپیس بائی بینگ ان این IMF انگیجمنٹ. یہ آپ کو قیمتوں کو تبدیل کر کے ایک سٹیبلٹی ضرور دے سکتا ہے, پر آپ کے لیے ضروری ہے کہ کلیدی کام کر کے ملک کی ایفیشنسی بالکل ہمارے لیے ضروری ہے کہ کلیدی کام کر کے اور ملک کی ایفیشنسی بڑھائی جائے. بہت شکریہ خاقان نجیب صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور معیشت